أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سود کا حکم، سود کی تعریف اور سود کھانے والے کا انجام سنا، اور اسی طرح سود خور بندے کی اوپر جو وعیدیں اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں آپ نے سنی۔ آج اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر فرمائیں گے جو سود سے بچتے ہیں۔ سود کھانے والوں کے بارے میں کل اللہ نے فرمایا کہ وہ دن قیامت کے اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہوش و حواس ہی ٹھکانے پہ نہیں ہوں گے۔ ان کی مثال دی کہ اس بندی کی طرح ہوش و حواس ہوں گے جس کو دنیا کے اندر جن چمٹ جاتا ہے، اسیب چمٹ جاتے ہیں تو بندے کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ نہیں رہتے۔ تو ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں دن قیامت کے اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا آج کہ جو لوگ سود سے بچتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی کیا ہیں جی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے کچھ شرائط بیان فرمائے۔ پہلی شرط بیان فرمائی کہ ایمان رکھتے ہوں، دوسری شرط بیان فرمائی وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی ساتھ میں کرتے ہوں، اور تیسری شرط بیان فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں بھی قائم کرتے ہوں، اور چوتھی شرط بیان فرمائی کہ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ جو ہوں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے جی۔ پہلا کیا ہے جی اجر؟ وَلَا خَوْفٌ، ان کو اپنی جانوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے سود کھایا تھا، اس بات کو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے پھر سود کھانے والوں کے اوپر ایک سخت قسم کی وعید نازل فرمائی ہے جی۔ پہلے اس کا شان نزول سن لیں۔ عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے کے اندر جس طرح اور چیزوں کے اوپر اللہ نے گرفت نہیں نازل فرمائی تھی، تو اسی طرح ایک سود بھی تھا۔ آپ نے قبل میں سنا ہے شروع کے اندر شراب پی جاتی تھی، شروع کے اندر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ نکاح بیاہ ہوتا تھا، تو سود بھی ایسے ہی چلا کرتا تھا۔ عرب کے اندر ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا جس کو بنی ثقیف کہتے ہیں، یہ بڑا ماہر تھا جی تجارت کے اندر، یہ سود بڑا دیا کرتا تھا، لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے اس کے اوپر میعاد مقرر کرتے تھے تو لوگ دیتے نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ مشہور ہو گئے تھے، اور ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ آ گیا تھا۔ یہ بنی ثقیف کے کچھ لوگ تھے، ان کا ایک حلیف تھا جس کو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا جی، قرضہ دیا ہوا تھا، جس کے اوپر ان کا بڑا سود چڑھا ہوا تھا جی۔ وہ قبیلہ بنو مغیرہ ہے جی، بنو مغیرہ کے لوگ تھے، وہ قرضے کے اندر بڑے ڈوبے ہوئے تھے جی۔ اللہ نے بنو ثقیف کے لوگوں کو 9 ہجری کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ کچھ زمانے کے بعد بنو مغیرہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا تو آپ پر سود بنتا ہے جی، تو لہٰذا آپ ہمارا سود ادا کرو۔ اب بنو مغیرہ کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر بات ہم اب اسلام لے آئے ہیں، تو جاہلیت کی جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا سود لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو مکہ کے اندر جو امیر تھے صحابہ، ان کی عدالت میں یہ اختلاف لے کر جایا گیا، یہ مقدمہ دائر ہوا، تو ان کی سمجھ سے بھی بالا تر یہ بات تھی، وہ انہوں نے خط لکھا اللہ کے پیغمبر کی طرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ میں تھے، تو جب وہاں پر پہنچے، خط پہنچا تو وہاں سے فیصلہ نازل ہوا۔ کمال کا اللہ نے خطاب کیا جی، پہلے اللہ نے پیار محبت دلا سے سمجھایا،
یا ایھاالذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے وہ کیا کریں جی سود کھائیں۔ پھر آگے اللہ نے ڈرایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا مومن بندہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ درمیان میں اللہ نے کمال کا ایک جملہ دیا ہے، فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود کا معاملہ تھا نا وہ پیچھے، اب اس کو کیا کر دو جی، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو جی۔ دیکھیں جی قرآن کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ ان کے اوپر حکم نازل فرمائے جی۔ ایک کفر ہے، دوسرا شرک ہے جی۔ شرک کے اوپر اللہ نے صحیح زور دیا ہے جی۔ اب یہ تیسرا مسئلہ ہے جو سود کا ہے جی، اس سود کے اوپر اللہ نے بڑی گرفت کی ہے جی۔ اس سود کے بارے میں اللہ نے بڑی سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سود خور بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کی طرف سے پھر اعلان جنگ آ گیا جی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جی۔ کل آپ نے سن لیے سخت وعیدیں ہیں جی، جو بندہ سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے جی، حلال جانتے ہوئے بھی کھاتا ہے، وہ اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے کیا ہے جی زیادہ ہے جی۔ یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اب چونکہ اسلام میں آ گئے ہو تو اسلام کے اندر سود لینا، دینا اور اسی طرح اس کا لکھنا، اس کے اوپر گواہ بننا، یہ کیا ہے جی حرام ہے، یہ گناہ ہے جی۔ لہٰذا سود کا اب جتنے پیسے بھی ہیں آپ نے کیا کرنے جی، چھوڑنے۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع ہوا، اللہ کے پیغمبر نے علی اعلان کہا جی سود کیا ہے جی، آج کے بعد کیا ہے جی ختم۔ جو سب سے پہلا سود ہے وہ کیا ہے جی، عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ میں کیا کرتا ہوں جی معاف کرتا ہوں ہماری طرف سے۔ اب اس کے بعد کیا ہے جی، سود کا جو معاملہ ہے، جو سود کے پیسے ہیں کوئی بندہ کسی سے نہ لے اور نہ دے۔ ہاں اگر لینا چاہتے ہو تو آپ اپنے اصل پیسے لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اس زمانے کے اندر 100 روپیہ دیا تھا، تو اب ظاہر بات ہے اس بندے کے اوپر ٹیکس لگا، سود لگتے لگتے 1000 روپیہ بن گیا۔ تو اب شریعت نے کہا کہ بھائی آپ نے صرف دینا بلکہ اصل پیسے دینے ہیں۔ وہ اصل پیسے کیا ہیں جی، 100 روپیہ بنتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ظلم مت کرو، سود مت لو اور ظلم کیا بھی نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اصل پیسے ہیں وہ تمہیں دینے پڑیں گے۔ یہ بنو ثقیف اور بنو مغیرہ کے درمیان میں جو جھگڑا ہوا تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ سود تو کیا ہے جی اب ختم ہو گیا، لہٰذا اصل پیسے تمہیں دینے پڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، عقیدہ ان کا توحید والا ہے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز بھی ادا کی، اور وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی دی، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، اللہ کے ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ دن قیامت کے غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو بھی سود میں سے باقی پیسہ ہے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا پس تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر دی، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم اصل مال ہوگا، سود نہیں ہوگا، لا تظلمون ولا تظلمون تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔